لوگ ہر سال 12 ربیع الاول کی مبارک راتوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ربیع الاول کو پیر، منگل اور بدھ کے دن صرف ایک مٹھی چینی کے اوپر اللہ الصمد کا یہ غیبی عمل کرتے ہیں، اور پھر ان کے گھروں میں اتنی دولت، اتنا رزق اور اتنی برکتیں آتی ہیں کہ وہ بانٹتے بانٹتے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی نسلوں سے بھی رزق اور مال ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ وہ نورانی اور بابرکت دن ہے جن کا امت مسلمہ پورا سال بے صبری سے انتظار کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ اور یہ 3 خاص دن جن لوگوں نے پچھلے سال ربیع الاول میں یہ عمل کیا تھا، وہ اس سال پھر ان مبارک دنوں کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ اپنے رزق کے بند دروازے کھول سکیں۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک اس عمل کے معجزاتی طاقت نہیں دیکھی تو یاد رکھیں کہ چینی کے ایک ایک دانے کے بدلے اللہ رب العزت اللہ صمد پڑھنے والے کو لاکھوں نہیں کروڑوں کی نعمتوں اور غیبی خزانوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آپ نے صرف ایک مٹھی چینی لے لینی ہے اور ان 3 دنوں میں پیر، منگل اور بدھ کے مبارک ایام میں اللہ الصمد کا یہ مختصر مگر انتہائی جلالی عمل کرنا ہے۔ جس طرح ہر سال ہم اپنے خاص لوگوں کو یہ عمل کرواتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو آپ کو درست سمجھنی ہوگی، کیونکہ عمل دیکھنے میں جتنا آسان اور مختصر ہے، اپنی طاقت اور تاثیر کے اعتبار سے ہمارے بزرگ اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کے ان 3 دنوں میں چینی پر اس اسم اعظم کو پڑھنے کی کیا برکت ہے، تو بندہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بس یہی عمل کرتا رہے۔ ناظرین، یہ عمل اتنا مجرب اور آزمودہ ہے کہ ہمارے بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو اس ایک مٹھی چینی اور اللہ الصمد کے عمل کی اصل طاقت اور معجزات کا پتہ چل جائے تو لوگ پورا سال کوئی اور کام نہ کرے، بس اسی ایک عمل کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ یہ 12 ربیع الاول کے ان 3 خاص دنوں پیر، منگل اور بدھ کی وہ خاص برکت ہے جو سال میں صرف ایک بار آپ کے ہاتھ آتی ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے چند اہم شرائط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کامل طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ باوضو ہونا ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں کسی ایسی پاک، صاف اور پرسکون جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بچوں کا شور شرابہ یا لوگوں کا ہجوم نہ ہو، تاکہ آپ مکمل یکسوئی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک کے حضور بیٹھ کر اس عمل کو مکمل کر سکیں اور اس کی کامل برکتیں حاصل کر سکیں۔ اب آپ ذرا اس کا پہلا مرحلہ اور اس کے پیچھے چھپی برکت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ چیزیں ہر گھر میں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن ان کا استعمال 10، 11 اور 12 ربیع الاول کی ان مبارک راتوں میں کیسے کرنا ہے، یہی اصل راز ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر ایک صاف برتن اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنے کچن سے ایک مٹھی چینی لے کر اس برتن میں ڈال دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گھر سے 1 عدد لونگ بھی لے لینا ہے۔ لونگ بالکل سالم اور خوبصورت ہونا چاہیے، یعنی آگے سے ٹوٹا ہوا یا خراب نہ ہو۔ اس لونگ کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور اپنی مٹھی کو آدھا بند کر لینا ہے، یعنی چینی آپ کے سامنے برتن میں رکھی ہوگی اور لونگ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو عمل کا آغاز آپ نے اللہ کے محبوب مکی مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کرنا ہے، وہی درود پاک جو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ درود پاک وہ عظیم تحفہ ہے کہ جب بندہ اسے کامل اخلاص، محبت اور سچی چاہت کے ساتھ پڑھتا ہے تو عرش الہی سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو فوری قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور خاص طور پر ربیع الاول کے ان 3 دنوں میں پیر، منگل اور بدھ کے مبارک ایام میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہوں، اس وقت پڑھا گیا درود پاک خالی جا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بار ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ جمع تھے تو وہاں ایک انتہائی غریب اور تنگ دست فقیر مانگنے آ گیا۔
کافروں نے محض مذاق اور تمسخر کے طور پر اس غریب سائل سے کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تم جاؤ، سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بہت سا مال و دولت دیں گے۔ وہ فقیر سیدھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اپنی تنگ دستی کا دکھڑا رویا۔ ظاہر میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی کچھ دینے کو نہ تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ کافروں نے اس مسکین کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طرح اس سائل کو اپنے قریب بلایا اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونک مار دی اور فرمایا، اپنی مٹھی بند کر لو اور کافروں کے سامنے جا کر ہی کھولنا۔ جب اس غریب سائل نے کافروں کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو درود پاک کی برکت سے اس کی مٹھی چمکتے ہوئے سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ معجزہ دیکھ کر کافر ہک بک رہ گئے۔ ناظرین کے درود ابراہیمی اور اسم اعظم کا وہ نورانی فیض ہے جو آج بھی سچی نیت سے عمل کرنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب آپ نے بالکل اسی ترتیب سے اگلا قدم اٹھانا ہے۔ آپ نے صرف 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور جلد بازی میں ابھی سے چینی یا لونگ پر پھونک مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ ابھی آپ نے کسی چیز پر دم نہیں کرنا۔ دم کسی خاص مقام پر اور کیسے کرنا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو صحیح وقت پر بتاؤں گی۔ بس آپ نے مکمل سکون، دل کی توجہ اور نیت کو صاف رکھ کر اس وظیفے کو آگے سننا اور سمجھنا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پاک کی اس عظیم اور مختصر سورت کے بارے میں بتاؤں گی جس کا راز ربیع الاول کے ان 3 دنوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جیسے ہمارے اس وظیفے کے خاص 3 دن ہیں یعنی پیر، منگل اور بدھ، بالکل اسی طرح قرآن کریم کے اس مقدس سورت کی آیات مبارکہ 3 ہی ہیں، یعنی 3 آیات دیکھنے میں تو بہت مختصر ہیں، لیکن ان کا جاہ و جلال اور اثر اتنا بڑا ہے کہ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کو جب کوئی بندہ انہیں سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اتنے پورے عروج پر ہوتی ہے اور رزق کے تمام بند دروازے ایک کے بعد ایک کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ربیع الاول کا مہینہ اور بالخصوص پیر، منگل اور بدھ کے یہ ایام عام دن نہیں ہیں۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جب زمین و آسمان پر نور کی بارش ہوتی ہے اور رب کریم اپنے بندوں پر بغیر مانگے بھی عطا فرمانے پر مائل ہوتا ہے۔ جب آپ ان 3 دنوں میں دائیں ہاتھ میں وہ 1 عدد لونگ رکھ کر مٹھی بند کرتے ہیں اور برتن میں چینی سجا کر اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش سے فرش تک غیبی مدد کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور اس غریب فقیر کا سچا واقعہ سنایا تھا کہ کافروں نے محض مذاق اور تمسخر کے طور پر اس مسکین کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ظاہری طور پر دینے کو کچھ نہ تھا، لیکن آپ نے صرف 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اس فقیر کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور مٹھی بند کرنے کا حکم دیا، اور جب اس سائل نے کافروں کے مجمع میں جا کر اپنی وہ مٹھی کھولی تو درود پاک کی برکت سے اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے سونے کے دینار اور انتہائی قیمتی گوہر موجود تھے۔ اس ایمان افروز واقعے سے ہمارے بزرگان دین نے یہی نقطہ سمجھایا ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر کامل یقین رکھ کر اپنی مٹھی میں کوئی چیز بند کر کے عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس بند مٹھی کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اسے غیبی خزانوں سے بھر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے وہ قرآنی سورت کون سی ہے، اسے کتنی بار پڑھنا ہے اور پھر اللہ الصمد کا ورد چینی پر کس طرح کرنا ہے، یہی اس عمل کا اصل اور سب سے بڑا راز ہے جو میں آپ کو اگلی ہی گھڑی میں بتاؤں گی تاکہ آپ ان 3 دنوں میں اس کا صحیح فیض حاصل کر سکیں۔ یہ وہ عظیم اور مبارک سورت ہے جسے پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ وہ قرآن کریم کی سب سے مختصر مگر سب سے زیادہ طاقتور سورت کوثر ہے۔ مفسرین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ایک ایسی نہر کوثر عطا فرمائی ہے جو سونا اور یاقوت سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں
کہ سورۃ کوثر وہ مبارک کلام ہے جو انسان کی تمام دشمنوں، حاسدوں اور برے لوگوں کی زبانوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی دشمن نے تنگ کر رکھا ہے یا غربت اور رزق کی شدید تنگی نے ڈیرے جما رکھے ہیں تو سورۃ کوثر آپ کے لیے تیر بہدف علاج ہے۔ یہ سورت نہ صرف آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرتی ہے بلکہ گھر سے نحوست، معاشی تنگ دستی اور ناچاکی کا جڑ سے خاتمہ کر دیتی ہے۔ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کو یعنی پیر، منگل اور بدھ کے ان 3 مقدس دنوں میں آپ نے تعوذ تسمیہ کے بعد ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو 7 بار تلاوت کرنا ہے۔ یاد رکھیے اس برتن میں رکھی ایک مٹھی چینی کا ایک ایک دانہ رزق، بے شمار مال و دولت، قرض سے نجات اور پسندیدہ جگہ شادی محبت کا وہ حتمی اور آخری حل بننے والا ہے جس کے بعد آپ کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کی ہر جائز دعا کو فوراً سن لے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی خاص حاجت اور مقصد کا نام لازمی لکھیں تاکہ تمام مسلمان مل کر آپ کے لیے غائبانہ دعا کر سکیں اور اللہ پاک آپ کے نصیب بدل دے۔ ناظرین، اب یہاں پر آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس عمل کی اصلی اسماء الہی شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 منٹ بھی آگے کیا اور کوئی تعداد یا لفظ مس ہو گیا تو پھر عمل کی وہ تاثیر حاصل نہیں ہو سکے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے چینی اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے اس ایک لونگ پر اللہ پاک کا انتہائی بابرکت اسم مبارک یا کریم پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، یا کریم اللہ رب العزت کی وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا اور کرم کرنے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کو اس کے صفاتی نام یا کریموں سے پکارتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ شاید رہو میرے بندے نے مجھے میرے کرم سے پکارا ہے، اب میں اسے اتنا دوں گا کہ یہ راضی ہو جائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اس مٹھی بھر چینی پر یا کریموں کا ورد کیا جاتا ہے تو چینی کا ایک ایک دانہ اللہ کے کرم کا سمندر بن جاتا ہے۔ جو شخص اس چینی کا استعمال کرتا ہے اللہ پاک اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب کریم اسے فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا میں اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کو ہر جگہ بے عزت یا نظر انداز کیا جاتا ہے، تو اس اسم الہی کی برکت سے اللہ پاک آپ کو معاشرے میں وہ مقام اور عزت عطا فرمائے گا کہ ہر شخص آپ کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائے گا۔ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کو یعنی پیر، منگل اور بدھ کے ان 3 ایام مبارک میں آپ نے یا کریموں کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کی وہ مقدس نورانی گھڑیاں ہیں جب عرش سے رحمتیں برستی ہیں اور ہر مانگی جانے والی حاجت فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کا کوئی بہت بڑا کام بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، لیکن ربیع الاول کے ان 3 دنوں میں اس ایک مٹھی چینی والے عمل کو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ سنہری موقع پورے 1 سال بعد آپ کی زندگی میں دوبارہ آتا ہے۔ اگر اس بار یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال افسوس اور انتظار کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس بابرکت اسم اعظم کی کامل اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں یا کریم لازمی لکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس خاص عمل کی مکمل روحانی اجازت حاصل ہو سکے۔ یا کریمو 33 بار پڑھنے کے فوراً بعد بغیر کسی سے بات کیے آپ نے اللہ رب العزت کا دوسرا انتہائی جلالی اسم مبارک یا مالکو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سبحان اللہ، یا مالکو کا مطلب ہے سارے جہانوں کا حقیقی بادشاہ اور کائنات کا مالک۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یعنی اے اللہ، اے تمام ملک بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت اور عزت عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک تمام مخلوق کا تنہا مالک اور خالق ہے، باقی دنیا کی تمام بادشاہتیں فانی اور عارضی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رزق کی تنگی، غریبی اور مقروض ہونے سے تنگ آ کر اس مبارک اسم یا مالکو کا ورد کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے غیبی خزانوں سے بادشاہوں جیسا عروج عطا فرماتا ہے کہ محنت کر کے تھک چکے ہیں، اتنا ذاتی گھر نہیں بن سکا، یا وہ اپنی پسند کی ملازمت حاصل کرنے کے لیے در در کے دھکے کھا رہے ہیں، تو اس مبارک اسم اعظم کی برکت سے ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔
اس ایک مٹھی چینی اور دائیں ہاتھ میں پکڑے اس ایک لونگ پر جب یا مالکوں کی ضرب لگتی ہے تو بڑی سے بڑی رکاوٹیں اور زوال کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کسی کی محتاجی سے نکال کر اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال کر دے اور ظالم سے ظالم حاکم یا دشمن بھی آپ کے سامنے بول نہ سکے، تو پیر، منگل اور بدھ کے ان 3 دنوں میں یا کریموں کے فوراً بعد یا مالکوں کو بھی 33 بار تلاوت کریں۔ یہ 2 اسماء الہی کا ایسا زبردست جوڑ ہے کہ جب یہ چینی پر دم ہوتے ہیں تو گھر میں دولت، سکون اور برکت کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یا مالکو پڑھنے کے فوراً بعد اب اس ایک مٹھی چینی اور دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے لونگ پر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ مختصر طور پر استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار وہ مبارک چابی ہے جو بند راستوں کو فوراً کھول دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، 10، 11 اور 12 ربیع الاول کے یہ مبارک دن اور پیر، منگل اور بدھ کے یہ ایام عام دن نہیں ہیں۔ یہ وہ بابرکت وقت ہے جب کائنات کا مالک اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہا ہوتا ہے۔ عرش الہی سے رحمتوں کے سمندر ٹھاٹھیں مار رہے ہوتے ہیں اور رب کریم کا غضب اس کی رحمت کے آگے ہار جاتا ہے۔ اس نورانی موقع سے بڑھ کر استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا دوسرا کوئی وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے جس مقصد کے لیے یہ عمل شروع کیا ہے، چاہے وہ رزق کی کشادگی ہو، قرض کا خاتمہ ہو، بیماری سے شفا ہو یا بندشوں کا توڑ، پہلے اپنے اس مقصد کی دل میں پکی نیت کر لیں، اس کے بعد سچے دل سے اپنے تمام پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ دعا تیر کی طرح سیدھی عرش پر جا کر قبول ہوتی ہے۔ جس کی توبہ قبول ہو گئی، سمجھو وہ دنیا کے ہر مقام اور ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس ایک مٹھی چینی پر استغفار کے کلمات کی ضرب لگتی ہے تو اس کا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی تمام نحوستیں، جادو کے اثرات اور رزق کی بندشیں پانی کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ اس چینی کا ایک ایک دانہ استغفار کے نور سے چمک اٹھتا ہے اور گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس مقام پر استغفار کتنی بار پڑھنا ہے، یہی اس وظیفے کا سب سے بڑا غیبی راز اور اصل روح ہے۔ استغفار نہ تو 100 بار پڑھنا ہے اور نہ ہی 1000 بار، بلکہ ہمارے آقا و مولا مکی و مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور ظاہری عمر مبارک کے عدد کے مطابق گن کر صرف 63 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 63 کی یہ عدد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی نسبت سے رکھی گئی ہے، اور یہی اس ربیع الاول کے وظیفے کی سب سے بڑی طاقت اور راز ہے۔ جب آپ 63 بار اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا تصور کر کے سچے دل سے استغفار پڑھیں گے تو انشاءاللہ عرش سے معافی کا پروانہ بھی جاری ہوگا اور آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ اس مبارک استغفار کی برکت میں شامل ہونے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لازمی لکھیں تاکہ آپ کا نام بھی توبہ کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو سکے۔ استغفار کے 63 بار مکمل کرنے کے بعد اب آتا ہے اس تمام تر وظیفے کا سب سے عظیم اور جلالی ترین حصہ۔ اب آپ نے اسی ایک مٹھی چینی اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھے ہوئے لونگ پر اللہ رب العزت کا وہ اسم اعظم پڑھنا ہے جس کے آگے کائنات کی تمام طاقتیں اور تمام مشکلات گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، یعنی اللہ الصمد۔ اللہ الصمد قرآن کریم کی سب سے پیاری صورت یعنی سورۃ اخلاص کی وہ مبارک آیت ہے جس کی عظمت کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ اخلاص 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک کی بے نیازی کا وہ جلال پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس بندہ مصیبت کے وقت اللہ الصمد کہہ کر پکارتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرماتا ہے۔
سمت کے معنی ہے وہ ذات جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو، کسی کی محتاج نہیں، لیکن پوری کائنات کی تمام مخلوق اپنے ایک سانس اور ایک ایک دانے کے لیے اس کی محتاج ہے۔ جب آپ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کو پیر، منگل اور بدھ کے دن اس ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا ورد کرتے ہیں تو چینی پر ایسا روحانی معجزہ نورنما ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک دانہ رزق، شفا اور غیبی دولت کی کنجی بن جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سال ہر سال سے انتہائی کینسر، گردے یا دل کی کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، یا اس کے گھر میں ڈاکٹروں اور دوائیوں کے خرچوں نے کمر توڑ رکھی ہو، تو اس چینی کے استعمال سے رب کریم اسے ایسی کامل شفا عطا فرماتا ہے کہ بیماری کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ یہ اسم اعظم ہر مشکل کا یقینی حل ہے۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، اگر آپ کے کاروبار میں مسلسل گھاٹا ہو رہا ہے، یا کسی ظالم دشمن یا مقدمے نے آپ کا جینا محال کر رکھا ہے، تو اللہ الصمد کی یہ نورانی ضرب تمام رکاوٹوں کو موم کی طرح پگھلا دے گی۔ اس برتن میں رکھی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے گھر کے لیے برکت، سکون اور رزق کا ضامن بن جائے گا۔ اب اس اسم اعظم کی تعداد کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آپ نے چینی اور لونگ پر اللہ الصمد کو گن کر صرف 41 بار پڑھنا ہے، نہ 41 سے ایک بار کم، نہ ایک بار زیادہ۔ 41 بار پڑھنے کی یہ تعداد ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے تیر بہدف اثر رکھتی ہے۔ جب آپ کامل یقین اور عاجزی کے ساتھ 41 بار اللہ الصمد پڑھ لیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی مشکل کا حل اور آپ کی بیماری سے شفا کا وقت آ چکا ہے۔ اب اس چینی اور لونگ کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس مقام پر پھونک مارنی ہے، اس کا آخری اور سب سے اہم طریقہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ اللہ الصمد پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کھولی اور اس لونگ کو برتن میں رکھی چینی کے اوپر رکھ کر پورے برتن کی چینی اور لونگ پر 3 بار گہرا دم یعنی پھونک مار دینا ہے۔ اب اس دم کی ہوئی چینی اور لونگ کا استعمال ذرا غور سے سنیں، یہی اس عمل کا آخری اور سب سے اہم حصہ ہے۔ اس ایک مٹھی دم کی ہوئی چینی کے اوپر آپ نے بالکل برابر 2 حصے کر لینے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی آدھی چینی کو آپ نے اپنے گھر کے کچن میں موجود عام چینی کے ڈبے میں مکس کر دینا ہے۔ اس سے پورا سال آپ کے گھر کے راشن، رزق اور کھانے پینے میں بے حساب برکت رہے گی، اور جو بھی اسے کھائے گا بیماریاں اور ناچاکیاں دور ہوں گی۔ دوسرا حصہ، باقی آدھی چینی کو آپ نے گھر کی چھت، بالکنی یا کسی کھلی جگہ پر ڈال دینا ہے تاکہ پرندے، چیونٹیاں اور حشرات اسے کھا سکیں۔ جیسے جیسے وہ مخلوق اس دم کی ہوئی چینی کو کھائے گی، ویسے ویسے آپ کے رزق سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ لونگ کا استعمال، اس دم کیے ہوئے لونگ کو آپ نے سنبھال کر اپنے وٹوے، تجوری یا پیسے رکھنے والی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ یہ آپ کے مال و دولت کی حفاظت کرے گا اور غیبی رزق کا ذریعہ بنے گا۔ یہ تمام کام مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اور عاجزی سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے دوران 3 بار اپنے اس خاص مقصد یا حاجت کا نام لازمی لیں جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر آپ بھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور بے پناہ محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے ثواب جاریہ کا حصہ بنیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔